ولا یزاد علیہ نظر آ رہا ہے نا متن میں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تعریف ہے شواف حضرات کی اس پر ایک قید اور بڑھائی ہے. سمجھے جی؟ وہ ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ التي لا يعلم كونها من الدین ضرورتا. سمجھے جی؟ یعنی وہ احکام شرعیہ عملیہ کے جن کا دین میں سے ہونا جو ہے وہ بداہتاً معلوم نہ ہو. ضرورتاً کے معنی بدیہی طور پر. سمجھے؟ اگر ان کا دین میں سے ہونا جو ہے وہ بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، دیندار بے دین حتیٰ کہ مسلمان کافر سب سمجھتے ہیں کہ یہ کام دین کے کام ہے مسلمانوں کے، جس طرح صوم و صلاۃ ہو گئے، تو اس کو فقہ نہیں کہا جائے. کیا فقہ نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ اگر اس کو فقہ کہا جائے گا تو پھر تو ہر کوئی فقیہ ہوگا. پھر ہر کوئی کیا ہو جائے گا؟ فقیہ بن جائے گا. اس لیے اس قید کو کیا کیا امام راضی نے بڑھایا ہے. سمجھے؟ المحصول فی الاصول ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس کی تردید کر رہے ماتن کہ یہ قید خواہ میں آپ نے کیا کر دی ہے، بڑھا دی ہے. اس کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جی سمجھے جی؟ اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ فقیہ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس کو 2 یا 4 یا 100 مسئلے آئے. فقیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں استنباط کا مادہ ہو. کیا استنباط کا مادہ ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا جی. نیچے اشارے پہ اس کی تشریح کرے گا مزید کہ فقیہ تو دراصل وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہو، استنباط کا مادہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ہے من ادلتہا. جی. صرف مسئلے کا معلوم کرنا نہ ہو بلکہ مسائل کو دلائل سے لیتا ہو. نہیں سمجھ؟ جی. تیسری بات یہ کہ هو العلم بالاحکام کے اندر جو احکام کا لفظ ہے یہ 1-2 مسئلوں کو شامل نہیں ہے، جی. حتیٰ کہ 100 مسئلوں کو بھی شامل نہیں ہے. جی. کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے کتاب الرہن کے مشکل 100 مسئلے، جی. اس کو یاد ہو جائے اس کو بھی فقیہ نہیں کہا جائے گا. جی. آپ تو 2 مسئلے والوں سے ڈر گئے، ہم 100 والوں سے بھی نہیں ڈرے. اس لیے اتنا خوف زدہ ہو کر جو ہے اس قید کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں آیا. جی. کیونکہ 2 یا 4 یا 50 یا 100 مسئلے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہا جاتا. آگے آئے گا کہ پھر الاحکام سے کتنے احکام مراد آ گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قید کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ولا یزاد علیہ، اوپر کیا کہا تھا، والشرعیۃ ما لا تدرک لولا خطاب الشارع. کل کا سبق سمجھا نا؟ جی. شرعیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ پایا جائے اگر خطاب شارع نہ ہو. جی. لولا خطاب ما لا تدرک لولا خطاب الشارع کا مطلب سمجھا دیا تھا. جی. ما یتوقف علی الشرع. جی. صحیح ہے نا؟ پھر اس کے بعد کیا کہا، فیدخل فی حد الفقہ حسن کل شیء وقبحہ ان نفات کونہما عقلیین. جی. پھر داخل ہو جائیں گے فقہ کی تعریف میں حسن ہر چیز کا اور قبح ہر چیز کی اس وقت میں جب نفی کریں گے ان کے عقلی ہونے کی، یا ان کے نزدیک جو نفی کرنے والے ہیں اس کے عقلی ہونے کی، جو عقلی ہونے کی کیا کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، یعنی اشعریین حضرات. سمجھے نا؟ ان کے نزدیک جو ہے وہ فقہ کی تعریف کے اندر تمام احکام شرعیہ آ جائیں گے. کیوں تمام آ جائیں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ منفی ہے ہر چیز سے حسن اور قبا کا عقلی ہونا منفی ہے. سمجھے نا؟ ان النفات اے ان من ینفی، جو لوگ نفی کرتے ہیں کس چیز کی، کونہما عقلی ہے، کونہما اے کون الحسن والقبح. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. ولا یزاد علیہ، اب کہتا ہے کہ ولا یزاد علیہ نہیں بڑھایا جائے گا فقہ کی تعریف کے اوپر، یعنی اے علی حد الفقہ المصطلح، یعنی فقہ کی اصطلاحی تعریف کے اوپر کون سے لفظ کو نہیں بڑھایا جائے گا، التی لا یعلم کونها من الدین ضرورتا، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا، وہ کہ نہیں
معلوم کیا جاتا ہو اس کا ہونا دین میں سے بداہتاً. یہ بڑھایا ہے امام راضی نے کس لیے؟ لِإِخْرَاجِ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، تاکہ نکالے صوم و صلاۃ کے مثل احکامات کو. فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں احکامات فقہ میں سے ہیں. دونوں کے دونوں احکامات کس سے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ بَعْضُهَا، اور احکام سے مراد بعض احکام نہیں ہے. وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ کتنے ہی تھوڑے ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں اعلم، اس بات کو خوب سمجھ لو، ان هذا القید، کہ یہ جو قید ہے التي لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً والی، ذکر فی المحصول، یہ امام راضی کی کتاب محصول فی الاصول کے اندر مذکور ہے. لیخرج مثل الصلاۃ والصوم، کیوں مذکور ہے؟ کیونکہ نکالے صلاۃ اور صوم کے مثل بدیہی مسائل کو، جن کا دین میں سے معلوم ہونا، جن کا دین میں سے ہونا کیا ہے؟ بدیہی طور پر ہم ایک کو معلوم ہے. دیندار بے دین، عالم غیر عالم، سب کو کیا ہے؟ معلوم ہے. اور اس کے امثال کہتے ہیں کیوں؟ اذ لو لم یخرج، کیونکہ اگر یہ اذ لو لم یخرج، اگر ان دونوں کو نہ نکالا جائے، لکان الشخص العالم بوجوبہما فقیہا، تو وہ آدمی جو ان کے وجوب کا علم رکھتا ہے وہ فقیہ کہلائے گا. ولیس کذالک، حالانکہ وہ فقیہ ہے تھوڑی، اس کو کوئی بھی فقیہ کہتا نہیں ہے. سمجھ میں مطلب؟ اس کو کوئی فقیہ کہتا نہیں ہے. لہذا ایسے شخص کو فقیہ ہونے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قید کو کیا کیا جائے؟ بڑھایا جائے. یہ کس نے کہا؟ امام راضی نے. جواب کے اندر جو ہے وہ ماتن نے پوری 4 لکیریں اس کو لگا دی، سمجھے نا؟ فاقول، میں کہتا ہوں، ھذا القید ضائع، یہ قید ضائع ہے، فضول. کیوں؟ لأننا لا نسلم، کیونکہ ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اگر نہ نکالا جائے اس کو تو ہو جائے گا وہ شخص جو عالم ہے ان کے وجود کا فقیہ. کیونکہ مراد احکام سے نہیں ہے بعض احکام، اگرچہ وہ کم ہو. کیونکہ وہ شخص جو جاننے والا ہے 100 مسائل کو اپنے دلائل سے، برابر بات ہے کہ اس کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو یا غیر بدیہی طور پر. سمجھے نا؟ جس طرح کے مسائل غریبہ جو کتاب الرہن سے ہوں، ونحوہ، اور اسی طرح اور مسائل، لا یسمى فقیہا، اس کو فقیہ نہیں کہا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ بعض مسائل ہے. یہ کیا ہے؟ اور الاحکام کا جو لفظ ہے یہ 2 یا 100 مسائل کو شامل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر استنباط کا مادہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر یہ پتا چل گیا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تو اس میں استنباط کا مادہ تو نہیں آتا. تیسری بات یہ ہے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو مسائل کے احکام کو معلوم کرتا ہے من ادلتها، وہ کہ تو ادھر ہی لگی ہوئی ہے. سمجھے نا؟ بہرحال کہتے ہیں فالعلم بوجوب الصلاۃ والصوم من الفقہ، علم وجوب صلاۃ و صوم کا یہ فقہ میں سے ہے، اس کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. مع ان العالم بذلك وحده لا يسمى فقيها، اور اس کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہا جاتا. جس طرح کہ علم بمئة مسألة غریبة فإنه من الفقه لكن العالم بها وحدها ليس بفقيه. تو غریب مسائل کا، نادر مسائل کا علم حاصل کرنے والا وہ جو ہے 100 مسائل فقہ میں سے تو ہے، لیکن ان کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہا جاتا. فلا معنی لإخراجهما منه، پھر کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ نکالا جائے، فقہ کی تعریف سے نکالا جائے. لذالک العذر الفاقد، اس عذر